لذیذ اور نہایت مفید چیزیں، یہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ شہد ایسی غذا ہے جسے دنیا کی کسی جدید ترین لیبارٹری میں بھی تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت صرف شہد کی مکھی کو عطا کی ہے کہ وہ پھولوں اور پھلوں کا رس سے یہ بے مثال غذا تیار کر سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ پڑھتی ہوں میں اس کا، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے گھروں میں چھتا بنا، پھر یہ پھل کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہ۔ اس شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے ایک مشروب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ساتھیوں، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کیا شہد کی مکھی کی اہمیت اور شہد کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے پوری دو آیات پوری شہد کی مکھی کے لیے نازل کی، ٹھیک ہے۔ تو صرف اسی بات سے ہم شہد اور شہد کی مکھی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ پاک نے اس کو حکم دیا، اس پر وحی نازل کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، لوگوں کے بنائے ہوئے گھروں میں چھتا بنا۔ تو شہد کی مکھی اپنی پیدائش سے لے کر آج تک یہ کام اسی طرح سے سر انجام دے رہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آئیے غور کریں کہ اس چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے۔ ہر چھتے میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مکھیوں میں بھی ایک حکمران ہوتا ہے، ایک نگہبان ہوتا ہے جو سب کو گائیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، ان کے جو گائیڈ کرنے والا جو مکھی ہوتی ہے اس کو ملکہ مکھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے حکم کی پابندی سب مکھیاں اس کے حکم کی پابند ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم لوگ انسانوں میں ہوتا ہے کہ ایک ہمارا جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے، ایک محافظ ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے اور اس کا حکم سب لوگ مانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے مکھیوں میں بھی یہ نظام ہے کہ ایک مکھی ہوتی ہے جسے ملکہ مکھی کہا جاتا ہے اور اس کا حکم باقی تمام مکھیاں مانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آگے یہ چھتے میں مختلف فرائض سر انجام دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے پورا تعاون کرتی ہیں۔ چھتے کی مثال ایک منظم فوج یا ایک مہذب معاشرے جیسی ہوتی ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے کہ ایک جیسے بالکل ایک مہذب قوم ہوتی ہے، ایک معاشرہ ہوتا ہے اور اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے اور باقی عوام ہوتی ہے۔ لیڈر کی بات ساری عوام مانتی ہے، جیسا لیڈر کہتا ہے ویسا سب کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ چھوٹی سی مکھی اور اس کی پوری قوم ہوتی ہے، پوری فوج ہوتی ہے جس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے ملکہ مکھی، اور ملکہ مکھی کا حکم تمام تر مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ مانتی ہیں اور یہ لوگ بالکل اس طرح سے چلتی ہیں جیسے کہ یہ ایک منظم معاشرہ ترتیب دے کر اور ایک فوج کی صورت میں چلتی ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ تعاون کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے نا، شاید ہم لوگ اب ایسا نہیں کرتے مگر شہد کی مکھی ابھی تک ایسے ہی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ شہد کی مکھی صرف 12 دن کی عمر سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہد کی مکھی جب اپنے انڈے سے باہر آتی ہے اس دنیا میں تو صرف 12 دن لگتے ہیں اس کو اسٹیبل ہونے میں اور اپنا کام شروع کر دینے میں۔ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے دنیا میں آتے ہی صرف 12 دن کے اندر کہ باقی مکھیوں کی طرح اپنا کام شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ چھتے میں کچھ مکھیاں کارکن قسم کی ہوتی ہیں، یہ پھلوں سے رس جمع کرتی ہیں اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں۔ یہ اپنے چھتے سے میلوں دور چلی جاتی ہیں مگر پھر نہ راستہ بھولتی ہیں اور نہ کسی دوسرے چھتے میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ دیکھا آپ لوگوں نے، اتنی زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں کہ میلوں دور بھی چلی جائیں نا تو واپس اپنے چھتے میں ہی آتی ہیں، اپنے گھر میں ہی آتی ہیں، اپنے لوگوں میں ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ رس جمع کرنے کے لیے صرف صاف ستھرا اور مفید پھلوں کا رس ہی ان کا انتخاب کرتی ہیں کہ گندے اور بدبودار پھلوں پر نہیں بیٹھتی۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے کسی ایسے پھول کا رس لے کر آئے جس سے شہد کا معیار برقرار رکھنے والی
کیا ہوا، کسی ایسے پھول کا رس لے آئے تو شہد کا معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں اسے چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں چھتے میں داخل ہونے والی ہر مکھی کو چیک کرتی ہیں۔ چھتے میں آنے والی مکھی صاف ستھرے پھلوں کا رس لے کر آئی ہے یا بدبودار پھولوں کا۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں یہ بھی ان میں چیک اینڈ بیلنس کا بھی نظام رہتا ہے، اور ان میں اتنی صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ شہد ہمارے لیے اچھا ہے یا غلط ہے، برا ہے، اس سے شہد آیا بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے۔ ہم جو شہد تیار کر رہے ہیں اس کا ایک معیار ہے۔ اب یہ جو شہد مکھی لے کر آئی ہے، جو رس مکھی لے کر آئی ہے، اگر ہم اس سے شہد تیار کریں گے تو وہ معیار جو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے وہ خراب ہو جائے گا، جو کہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی سمجھداری سے کام کرتی ہیں ساری مکھیاں۔ آگے کہتے ہیں کہ بعض مکھیاں چھتے کی حفاظت اور پہرے داری بھی پر معمور ہوتی ہیں، جو اجنبی مکھیوں کو دوسرے کیڑے مکوڑوں سے چھتے کی حفاظت کرتی ہیں۔ کچھ مکھیاں نئے پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور تربیت پر معمور ہوتی ہیں۔ یہ بچوں کو کھلاتی پلاتی ہیں اور اڑنا سکھاتی ہیں۔ دیکھا، یہ دیکھیں الگ الگ کام ان لوگوں نے بانٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ مکھیوں کو کیا کرتے ہیں کہ وہ حفاظت کے لیے اور پہرے داری کے لیے معمور ہوتی ہیں کہ کوئی اور دوسرے کیڑے مکوڑے نہ آ جائیں، دوسری مکھیاں نہ آ جائیں اور ہمارے چھتے کو یا ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا دیں، اس میں وہ دیکھ بھال کرتی رہتی ہیں اور پہرا دیتی رہتی ہیں۔ صحیح۔ آگے کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا چھتا اعلیٰ کارکردگی اور بہترین مہارت کا نمونہ ہوتا ہے۔ اس کا ہر خانہ مسدس یعنی 6 خانوں والا ہوتا ہے اور تمام خانوں کی پیمائش بالکل برابر ہوتی ہے۔ ان میں معمولی فرق بھی نہیں پایا جاتا، گویا ان کو کسی نے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم دے رکھی ہو۔ دیکھا بھائی، اتنے اچھے طریقے سے یہ لوگ جو ہے اپنا چھتا تیار کرتی ہیں کہ ایک ایک خانہ، دیکھیں سائڈ پر آپ کو یہ چھتا نظر بھی آ رہا ہے، تو یہ ایک ایک خانہ ان کا جو ہے نا، یہ دیکھیں بالکل ایک ایک خانہ اس کی اگر پیمائش کی جائے تو وہ بالکل ایکول ہوتے ہیں۔ ان کا ڈیزائن، ان کی بناوٹ، ان کی شیپ، ہر چیز ایکول ہوتی ہے، بالکل جیسے کہ ناپ تول کر بڑے کسی انجینئر نے یہ کام کیا ہو۔ دیکھا آپ نے، یہ بھی ہم نے تصویر میں نظر آ رہا ہے، بالکل صاف صاف ایک ایک خانہ بالکل ایکول ہوتا ہے اور مہارت کے ساتھ جیسے بنایا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا چھتا، یہ تو ہو گیا۔ کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اسے ایک اعلیٰ اور برتر ذات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں کیا احساس ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی کو آپ دیکھیے، نظر آ رہی ہے، اس کے کلر دیکھیے، اس کے ہاتھ پیر آنکھیں، پھر کارکردگی اس کی، پھر اس کا چھتا دیکھیے، چھتے کی بناوٹ دیکھیے، اس کے بعد ہم شہد دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں اور افادیت کتنی زیادہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے، کیا احساس ہوتا ہے؟ ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں بنانے والی ذات جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور برتر ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ بے شک وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے شہد کی مکھی کو یہ کمالات سکھائے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا کچھ کس نے سکھا دیا شہد کی مکھی کو؟ اتنی ایکویلٹی کے ساتھ ایک ایک کام کر رہی ہوتی ہے، اتنا بہترین مزیدار شہد تیار کر رہی ہوتی ہے۔ شہد کا چھتا ہی صرف اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ کتنا اچھا کام اس نے بہترین کام کیا ہوا ہے۔ تو آگے شہد بنانا اور اس کا پورا پروسیس، وہ سب تو بات کی بات ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب کچھ اس کو کس نے سکھایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ ٹھیک ہے۔ آگے بتا رہے ہیں دوسرے جانوروں کے لیے کہ مچھلی کو تیرنا اور پرندوں کو اڑنا بھی وہی سکھاتا ہے۔ وہی کون؟ اللہ تعالیٰ۔ انسان کو عقل، فہم اور شعور بھی اسی نے دیا ہے۔ انسان اسی عقل اور شعور کی بدولت دوسرے جانداروں سے بہتر اور منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مخلوق پر غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ آؤ اور غور فکر کرو میری بنائی ہوئی چیزوں میں۔ ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم اصل حقیقت کو جان سکیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک کیوں حکم دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو؟ تاکہ ہم اصلیت کو جان سکیں، حقیقت کو جان سکیں۔
آگے آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کائنات پر مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور درست نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو اللہ پاک کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز کو دیکھیں، اس پر غور کریں، اور جب بات ہمیں سمجھ میں آ جائے نا بہت اچھی طرح سے، تو پھر اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے یہ سب کی سب چیزیں اتنی محنت سے، اتنی کاریگری سے، اتنی جو ہے نا مہارت کے ساتھ بنائی ہیں، اور صرف ہم لوگوں کے لیے بنائی ہیں، انسانوں کے لیے بنائی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ چیپٹر ہمارا یہاں کلوز ہوا. دیکھیں آخر میں کیا کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے پھولوں اور پھلوں کی پہچان کرنے کے لیے 170 حادثے یعنی اینٹیناز دے رکھے ہیں، جن کی مدد سے یہ جانتی ہے کہ کون سے پھل کا رس مفید ہے اور کون سے پھول کا رس نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ بھی اس کو اللہ پاک نے جو ہے نا بتا دیا. یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے سے یہ بال سے نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو یہ نکلا ہوا ہے یہ اینٹیناز کہلاتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے ایک مکھی کے اندر کتنے رکھے ہیں؟ 170. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمارا چیپٹر کلوز ہوا، ختم ہوا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سارا چیپٹر جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر ہم اب اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں.